بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا تَعَدِّ الْقُرْبَى فِي الْعِبَادَاتِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى الْفِعْلِ الْمَأْتِيِّ بِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ نِيَابَةً عَنْ فُلَانٍ۔ صاحب ریاض المسائل نے یہ فرمایا تھا کہ اخذ اجرت اور قصد اخلاص، اخذ اجرت اور قصد قربت کے درمیان تنافی پائی جاتی ہے۔ جو کام فقط خالصتاً للہ ہوتا ہے وہاں عوض اجرت نہیں ہوتی، اگر وہ ہے تو پھر وہ خالص نہیں۔ دو حضرات نے ان کو کہا کہ نہیں جی نہیں، الٹا اگر تھوڑے سے پیسے مل رہے ہوں تو خلوص میں تائید ہو جاتی ہے، یہ تو الٹا بہتر ہو جاتا ہے، ڈبل واجب ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ عالم نے اس کے جواب میں کہا کہ نہ، یہ درست۔ اسی سے سوال اٹھا کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ اخذ اجرت اور قصد قربت اور قصد اخلاص جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ جو نماز روزے اجاروں پر کیے جاتے ہیں، جو حج اجارے پر کی جاتی ہے، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ بھی تو عبادیات ہیں، یہ بھی تو واجبات ہیں، ان میں بھی تو قصد قربت شرط ہے۔ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اجارہ کی نماز پڑھنا صحیح ہے، اجارہ کی حج کرنا صحیح ہے، اجارہ کے روزے رکھنا صحیح ہے۔ تو صحیح ہے کا مطلب کیا کہ آپ ادھر سے 35-40 ہزار سال کے پیسے بھی لے لیں اور ادھر آپ کی نماز بھی صحیح ہو، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو تنافی ہے قصد قربت اور عوض کے درمیان۔ لطف لینے اگر سمجھنا ہے تو مزہ آئے گا۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں خلاصہ کر رہا ہوں، ترتیب پھر ترجمے میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں آپ نے ہماری بحث کے موضوع کو سمجھا نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ ایک فعل من قبل اللہ تعالی ایک مکلف پر آلریڈی واجب ہے، اور اب اسی پر وہ کسی اور سے عوض لینا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارا موضوع بحث، لطف لینے آگا۔ یہ جو بات ہے اجارے کی عبادات والی، وہ اصلاً ہمارے موضوع بحث میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ مزہ لینا ہے۔ نمبر ایک شخص اگر فوت ہو جائے اور مجھے علم ہو کہ اس کے ذمے 2 دن کی نماز رہتی تھی، اب اگر میں اس کی نیابت میں وہ 2 دن کی نماز پڑھ دوں جو کہ میرے اوپر واجب نہیں ہے، پھر بھی اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے علم ہے کہ اس کی 2 دن کی نماز رہے۔ اس سے آگے بڑھیں، بلکہ یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہو کہ فلاں بندے کے ذمے مثلاً 2 دن کی نماز تھی اور آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کے والد اکبر بھی نہیں ہیں، آپ پر واجب بھی، تو بھی یہ صحیح ہے، آپ انجام دیں گے تو اس کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوب، اب اس کا مطلب ہے یہ بندہ جو اجارے کی نماز پڑھ رہا ہے، اجارہ نہ بھی ہوتا تو بھی یہ نیابتاً عنہ پڑھ سکتا تھا یا نہیں پڑھ سکتا تھا؟ پڑھ سکتا تھا، بلکہ مستحب تھا، اگر پڑھتا تو اس کو ثواب بھی ملتا۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ اب جب اس کو ہم نائب بنا رہے ہیں کہ ہمارے والد مرحوم کی 1 سال کی نماز پڑھ لو، غور کرنا، تو یہ بندہ نیابت پر 25-40 ہزار لے رہا ہے کہ نیابت اس پر کوئی واجب، شاباش، جب واجب نہیں تھی تو یہ نائب بننے کی اجرت لے رہا ہے۔
اس کا ہمارے محل بحث سے کیا ربط ہے؟ ہمارا محل بحث تو یہ تھا کہ ایک کام پہلے سے آلریڈی اس پر واجب ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو خالصتاً لی انجام دے. یہ نیابت اس پر کوئی واجب شاباش نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اب وہ بندہ اس کے لیے نیابت کو کرتا ہے تو یہ بالاجارہ یہ واجب توسلی ہے, اس میں قصد قربت کا کوئی تعلق. یہ نیابت کا عوض لیتا ہے. بیٹا دیتا ہے اجیر کو 40,000 روپے کہ یہ 40,000 لے لیں آپ نیابت کی. یہ عوض ہو گیا نیابت کا جو کہ اس پر واجب نہیں تھی, بالاجارہ ہو جائے گی واجب. کرنا کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ نیابتاً عن ابی, سال کی نمازیں پڑھ دیں اور وہ قربتاً الی اللہ نیابتاً عن فلاں سال کی نمازیں پڑھتا ہے. وہ جو اجرت ہے وہ اس نماز پر نہیں نیابت پر ہے, جبکہ نیابت اس پر کوئی واجب نہیں تھی. بات سمجھا جی نا. لہٰذا وہاں پر اس بحث کا کوئی تعلق نہیں, قصد قربت بھی ہو اور اجرت بھی ہو. بھائی اجرت نیابت کی ہے جو کہ واجب نہیں ہے اور وہ قصد قربت کر رہا ہے ان نیابت ان فلاں کہ میں فلاں, اگر پیسے نہ لیے ہوتے اور کہتا میں فلاں کی نیابت میں 2 دن کی نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی مجزی تھا, اس کا ذمہ بری ہونا تھا. اب وہ نیابت کے پیسے لے رہا ہے اور اس پر واجب ہو رہا ہے تو بھی اسی ہو رہا ہے. لہذا اس کا اس سے کوئی تعلق. ممکن ہے کوئی کہے کہ آقا جان یہی چیز ہمارے محل باس میں بھی آ سکتی ہے. امجد آقا جاگ کے بیٹھے ہیں, کھانا کھا کے سونا, اب بھی سوئیں گے تو پھر کھانے سے رہ جائیں گے. کیسے لطف لینا ہے؟ نوازش آقا کام پہلے سے اس بندے پر واجب ہے, آلریڈی اس پر واجب ہے. دوسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ یار یہ 1000 روپیہ لے لو, تیرے اوپر بھی واجب ہے میرے اوپر واجب ہے, یہ کام کر دو. اب وہ جو عامل ہے, جو کام کرنے والا ہے, وہ کام خالصتاً للہ کرتا ہے, اس سے قطع نظر کہ اس کو 1000 روپیہ بھی مل رہا ہے, اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ مجھے 1000 روپیہ مل رہا ہے میں اس کے بس کروں نا, بالکل اس سے بے نیاز ہو کر کرتا قربت اللہ ہے جیسا کہ اس نے کچھ لیا ہی, تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں تو کوئی تنافی نہیں ہے کہ اس نے پیسے کے لیے کیا ہے. فرماتے ہیں پریکٹیکل ایسا نہیں ہوتا. جب اجارہ ہو گیا ایسے کام پر جو پہلے سے واجب تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ پہلے سے واجب ہو تو اسے صرف میرے لیے انجام دو. جب صرف میرا آ گیا اس کا مطلب اب کوئی اور اس میں, اگر اس کے لیے نہیں ہے تو پھر 1000 روپیہ لیا کیوں ہے جب اس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں. پھر اگلا اشکال آ جائے گا, ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے ہیں جی اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی فرق کرو حسنین امام صاحب کی, فلاں نماز پڑھو آپ کی شادی ہو جائے گی. انصاری صاحب کی دوسری بیگم نہیں مل رہی, فلاں اتنی رکعت نماز پڑھو دوسری ہو جائے گی. احمد انقلابی صاحب کو کوئی قبول نہیں کرتی, فلاں آیت کو پڑھو اتنی بار تمہیں کوئی نہ کوئی غلطی سے قبول. یہ ساری باتیں تو آپ کرتے ہیں. نماز میں قربت شرط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ روزے میں قربت شرط ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور آپ کیا کہتے ہیں اتنے روزے رکھو تو فلاں دنیاوی کام ہو جائے گا, اتنی نمازیں پڑھو تو فلاں ہو جائے گا. وہاں پر تو پھر کوئی تنافی نہیں ہے, حالانکہ ہوتی تو اسی کے لیے ہے. یہ بندہ بھی اگر اپنے اوپر واجب نماز کو اس لیے پڑھے کہ اس نماز کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے ادھر سے مل جائیں گے, جواب میں کہتے ہیں وہاں جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں اللہ سے مانگتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کو پڑھتا ہوں, یا اللہ میری شادی کرا دے. بات سمجھیے نا. نماز کو پڑھنا اس لیے کہ کچھ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے مہینے کی چھٹی مل جائے, نئی نئی شادی کی ہے, کوئی بہانہ لگ جائے, یا چھٹیوں سے پہلے بندہ بھاگ جائے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلے اور میں گھر بھاگ جاؤں, مثال کے طور پر.
وہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے مانگنا اور ہے اللہ کی عبادت کر کے کسی کی جیب سے 60 روپیہ نکالنا، یہ دو باتیں ایک جیسی بات سمجھیے کہ نہیں ہے؟ میں 2 رکعت نماز قربتاً اللہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ میری یہ مشکل حل فرما، یہ اور بات ہے۔ میں 2 رکعت نماز قربتاً اللہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ 500 میری جیب میں اس سے لے سکوں، یہ اور بات ہے۔ یہاں میں اللہ سے طلب خلاصۃ الکلام، جو عبادات اجارے پر ہم پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں وہ ہمارے محل بحث سے مربوط کیوں؟ چونکہ وہ اجرت ہم دیتے ہیں نیابت کے عوض، اور نیابت اس بندے پر آلریڈی کوئی واجب نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بحث ہے جو کام پہلے سے اس پر واجب ہو اس پر اجرنا، یہ تو اس پر کوئی واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ نیابت کی جو عبادات ہیں وہ ہمارے محل بحث میں شامل نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت وَأَمَّا تَعْتِ الْقُرْبَى، اب توجہ کرنا مزمل آغا، اس کو پچھلی بات سے ملانا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاں قصد قربت ہوتا ہے وہاں اخذ عوض نہیں ہوتا، ان کے درمیان تنافی ہے، تو پھر اجارے کی نمازوں میں بھی تو قصد قربت ہوتا ہے جبکہ وہاں اجرت بھی جائز ہوتی ہے۔ اب بات شروع کر رہے ہیں، وَأَمَّا تَعْتِ الْقُرْبَى فِي الْعِبَادَاتِ الشاباش، وہ کیوں جائز ہے، کوئی تنافی کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِجَارَ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاطِی بِہ، اجارہ ہوا آپ ہمارے ابا جی کی نماز پڑھیں قربتاً الی اللہ نیابتاً عن ابی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بلکہ اس کو یوں واضح کریں، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ ان الشخص یجعل نفسہ نائباً عن فلان فی العمل، میں اپنے آپ کو زید کی نمازوں کی ادائیگی میں اس کا نائب بناتا ہوں، اس کی طرف سے قربتاً الی اللہ، جو نماز پڑھوں گا وہ اس کی طرف سے ہو۔ پس فالمنعوب ان یتقرب الیہ تعالی بعمل نائبہ، نماز نائب پڑھ رہا ہے لیکن واقع میں منوب ان متقرب، کیونکہ یہ جو بھی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے یہ اس کی طرف سے پڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ خود پڑھ رہا ہے، بالفاظ دیگر ہو۔ وَهَذَا الْجَعْلُ، کسی کا نائب بن کر اس کی عبادت کو بجا لانا، فی نفسہ شاباش، کیوں؟ لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ إِلَى الشاباش وَإِيصَالُ نَفْعٍ الیہ، اس کی ذمہ داریاں تھیں، رہ گئیں بیچارے سے، آپ اس کی جانب سے 5 روزے رہ گئے تھے، آپ رکھ رہے ہیں، اس کا ذمہ بری کروا رہے ہیں، مستحب ہے۔ وَقَدْ يُسْتَأْجَرُ الشَّخْصُ عَلَيْهِ، یہ تو ہے نا کہ آپ ویسے پڑھتے ہیں تو بھی ثواب ہے، اور بسا اوقات اس پر کسی کو اجیر بنا لیا جاتا ہے، جب اجیر بنا جاتے ہیں فَيَصِيرُ وَاجِبًا، اب وہی نیابت اس پر واجب ہو جائے گی، اور اجارہ کی وجہ سے، لیکن یہ وجوب توسلی ہے جس میں قصد قربت کا کوئی لینا دینا۔ پس فالعجیر انما یجعل نفسہ، جو اجیر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اجرت کی وجہ سے نائب قرار دیتا ہے عن الغیر، غیر کا، کہ میں زید کا نائب ہوں، کس بات میں؟ فی اتیان الامر الفلانی، اس کی نماز پڑھنے میں، اس کی طرف سے روزہ رکھنے میں، اس کی طرف سے حج بجا لانے میں، تقرباً الی اللہ۔ پس فالاجرۃ فی مقابل نیابت، اب سمجھ آ گئی نا، کچھ اس پر آلریڈی واجب نہیں تھا کہ اس واجب پر دیا جا رہا ہے، بلکہ اجرت ہم دے رہے ہیں نیابت کے مقابلے میں، فی العمل، ایسا عمل المتقرب الی اللہ،
التی مرجع نفعہا، ان نمازوں پڑھنے کا کیا ہوگا نفع؟ وہ منوب عن کا ذمہ بری ہوگا، اس کو نفع وہذا، کس کو؟ اجرت تو اگر وہ اجارہ بھی بقصد قربت کرتا ہے کہ چلو ایک مومن ہے اس کے ذمہ بری ہو جائے گا میری محنت کرنے سے، میں کہا حرج ہے؟ ثواب کے لیے تو بہانے چاہیے نا۔ وَهَذَا بخلاف ما نحن فِيهِ، ہمارا محل باز یہ تو نہیں ہے، نہ اس پر کوئی نیابت واجب تو نہیں تھی کہ جس پر وہ دوبارہ سے لے رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ هُنَا فِي مُقَابِلِ الْعَمَلِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ، کیوں؟ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهَذَا الْوَجْهِ، چونکہ یہ بندہ جب میں پڑھوں گا 2 رکعت نماز فلاں کی طرف سے پڑھتا ہوں تو اس کی جو بھی منفعت ہے وہ منوب ان کی طرف جائے گا، وہ 2 رکعت میرے عامل کے اپنے کھاتے میں شمار، کیونکہ میرے اوپر تو واجب ہی۔ شاباش۔ لأن المفروض انه يمتثل ما وجب على نفسه بل فی مقابل نفس، اس لیے فرض یہ ہے کہ یہ ہے اس عمل کے مقابلے میں، فهو يستحق نفس، اور وہ اس عمل کا ختم۔ والفرض ان الاخلاص، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کو بجا لانا لخصوص امر اللہ تعالی، یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کوئی امر الہی کی وجہ سے، یہ تو اس کی نیابت میں اس کی طرف سے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے قربت اللہ، کہ اس کا جو بھی ثواب ہے وہ سارا اسی کے کھاتے میں ہو۔ قصد قربت والا اور ہوتا ہے، اخلاص میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کچھ بھی واجب نہیں ہے، وہ تو اس کی طرف سے۔ وَالتَّقَرُّبْ يَقَعُ لِلْعَامِلِ دُونَ اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ قربتاً اللہ عامل کی طرف سے ہوتا ہے، پیسے دینے والے کی طرف سے، بادل کی طرف سے، اخلاص میں ایسا ہوتا ہے۔ وَوَقُوهُ لِلْعَامِلِ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَقْصُدَ بِالْعِبَادِ، اس لیے اگر اسی کام کو وہ کسی اور کے لیے انجام دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ عامل سوائے خدا کے کسی اور کا قصد نہ کر رہا ہو تو وہ قصد قربت اور اخلاص ہوتا ہے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب اللہ نے ڈائریکٹ اس سے چاہا ہو کہ یہ تو کر، جبکہ اجارہ جو عبادات اجاری ہیں ان میں تو ایسا نہیں ہے۔ ختم ہوگی بات۔ فَإِن قُلْتَ، ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب یمکن للأجیر، بے شک ایک بندے پر کام واجب تھا لیکن اس نے اجارہ بھی قبول کر لیا، لیکن یہ بھی ممکن ہے اجیر کیا کرے، کیا یاتیا بالفعل، کہ اس اپنے اوپر واجب فعل کو انجام لے مخلصاً للہ تعالی، کہ لا یکون للاجارۃ دخل فی اتیانہ، کہ اس کے بجا لانے میں بے شک پیسہ مل رہا ہے لیکن وہ اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن جب انجام پا جائے پھر وہ اجرت کا مستحق بھی۔ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ عَنْ قَصْدِ الْإِخْلَاصِ، جواب میں کہیں گے نا، الکلام فی ان مورد الإجارہ، ہماری بحث کا ہے کون سا اجارہ، کس واجب پر اجارہ، وہ ہے کہ ان لا بد ان یکون عملا قابلا لان یوفى به بعقد، کہ ایسے عمل واجب پر اجرت لینا کہ جس کو عقد اجارہ کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہو، کہ ایک کام پہلے سے اس پر واجب ہے، اسی پر وہ کسی سے عقد اجارہ کرتا ہے اور اب اس کو اجارہ کی وجہ سے انجام دے رہا ہو، یہ ہمارا موضوع بات ہے۔ وَيُعْتَبِ، اور انجام دے لِأَجْلِ اسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَأْجِرِ إِيَّاهُ، تاکہ میں یہ کام کر کے وہ جو اجرت وغیرہ بھرنی اس کو لے لوں۔ وَمِن بَابِ تَسْلِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَيْهِ، اور دوسرے کا مال یعنی وہ 100، 1000، 500 جو اس نے دینا تھا اس کے حوالے ہو سکے۔ وَمَا كَانَ مِن كَبِيرِ الْعِبَادَةِ، اور جو پھر عبادت ہوتی ہے وہ ایسی عبادت یعنی حکم خدا سے خدا کے لیے انجام دینا، لیکن وہ عبادت نہیں ہے کہ جو حکم خدا ہو یہ کرو، لیکن یہ اس لیے کرو، یہ میں کر لوں تاکہ میں فلاں سے کچھ
لینے کا مستحق بن جاؤں، اگر ایسا ہے تو پھر یہ عبادت نہیں۔ فَإِن قُلْتَ، پھر ایک اور اشکال کہ ممکن ہے کوئی کہے جی کیا یہ طریقہ ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا یکون غایت الفعل تقرب، کہ جناب جیسے عام بندے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں میرا روزگار ہو جائے، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں میری نوکری لگ جائے، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں مشکل سے نکالے، ہوتا قربت اللہ ہے، لیکن غایت کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی امور۔ تو یہاں پر بھی یہ بندہ کرے اسی واجب جو اس پر پہلے سے واجب ہے اس کو انجام دے، قربت اللہ دے، لیکن غایت کیا ہے تو قربت اللہ، لیکن چلو وہ 500 بھی مجھے ادھر سے مل جائے، کیا حرج ہے؟ والمقصود من اتیان ھذا الفعل المتقرب به، اور اس فعل کو قربت اللہ بجا لائے، لیکن مقصد کیا ہو؟ استحقاق جیسے آپ کہتے ہیں بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، یا اللہ میں 10 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے نوکری مل جائے، وہاں بھی تو غایت ہوتی ہے نا، دنیا بھی طلب کر رہا ہو، یہاں بھی اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ ادھر سے مجھے اجرت مل جائے، کیا حرج ہے؟ کما یؤتی بالفعل تقربا اللہ ویقصد منہ حصول مطالب دنیاویہ، یہی جو میں نے مثالیں دی ہیں 2-4 قادہ الدین وساط رزق وغیرہ من الحاجات دنیاویہ، کہ ان سب کے لیے بھی تو انسان کو قربت اللہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو جیسے ان اغراض دنیاوی کے لیے بندہ قربت اللہ پڑھتا ہے اور وہ صحیح ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھ لے تو کیا حرج ہے کہ 2 رکعت اس لیے پڑھ رہا ہے یا مسجد کو اس لیے پاک کر رہا ہے تاکہ ادھر سے مجھے 500 روپیہ مل جائے۔ جواب فرماتے ہیں فرق بین الغرض الدنیوی المطلوب من الخالق، ایک غرض دنیاوی ہوتی ہے جو براہ راست انسان اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ یتقرب الیہ بالعمل، وبین الغرض، اور ایک وہ ہوتی ہے جو غیر خالق سے حاصل ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے استحقاق القدرہ، ان میں فرق ہے۔ فإن طلب الحاجت من اللہ تعالی سبحانہ ولو کان دنیویہ، اللہ سے طلب حاجت چاہے وہ حاجت دنیاوی بھی کیوں نہ ہو، محبوب عند اللہ فلا یقدح فی بل ربما یؤکدھا، پریشان ہے 2 رکعت نماز پڑھو، مقروض ہیں 10 رکعت نماز پڑھو، کوئی مشکل آ گئی ہے 4 رکعت نماز پڑھو، یہ اور چیز ہے، لیکن غیر سے 150 روپے لینے کے لیے 2 رکعت پڑھنا وہ اور چیز ہے۔ وہ آ رہا ہے مستحبات پر ابھی پہنچیں گے تو انشاءاللہ بحث آئے گی۔ میں وہی گزارش کر رہا ہوں، اس پر بحث آئے گی کہ یہ جو تنخواہ ملتی ہے، جو اجرت ہوتی ہے، آیا وہ وقت کو مخصوص کرنے اور پابندی کے عوض ہوتی ہے یا خالص اس نماز کے عوض ہوتی ہے، اس کی بحث آئے گی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ جیسے یہاں میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو اجرت تھی وہ نیابت کے عوض تھی، نیابت واجب، کہ یہ جو تنخواہ اس کو فکس کر کے دیتے ہیں در حقیقت اس پابندی کے مقابلے میں ہوتی، وہ تو واجب نہیں تھی کہ وہ ہر وقت جہاں حاضر رہے گا فلاں کا، اس کے عوض ہوتی ہے، نہ کہ اس کی بات انشاءاللہ آئے گی۔ اس لیے میں آج تک کبھی پیسے والی نماز نہیں پڑھا تھا اسی ڈر سے، کیونکہ یہ نقطہ میرے لیے ابھی حل نہیں ہوا۔ آپ تو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، لیتے بھی ہیں۔ وَكَيْفَ كَانَ فَذَلِكَ الْاِسْتِدْلَالُ حَسَنٌ، بہرحال شیخ اعظم پھر ریاض المسائل والے کی سید علی طباطبائی رحمۃ اللہ کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا او اخذ عوض اخذ اجرت منافعات رکھتا ہے قصد، ان کا استدلال اپنے مقام پر صحیح ہے، لیکن وہ واجب تعبدی فی الجملہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جو مستحبات تعبدی ہیں وہاں پر وہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ جامع اور مانع، چونکہ ادھر آپ کہتے ہیں واجب پر، جو واجب توسلی ہے اس میں تو قصد قربت ہوتا ہی نہیں ہے، آپ نے کہا جہاں قصد قربت و منافعات جو مستحبات ہیں اس میں قصد قربت ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں الا ان مقتضاہ جواز اخذ الاجرت فی التوسلیات وعدم جوازہ فی المندوبات التعبدیہ فلیس مضطردا ولا مناقصہ، لہذا مضطردا یعنی آپ کی جو دلیل ہے نہ وہ مانع ہے اور نہ ہی البتہ فی الجملہ وہ کارآمد ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ